آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کیا جدید سائنس خدا کے وجود کو رد کرتی ہے؟ جی، اور اس پر ہمیں دو بالکل مختلف بلکہ مخالف نظریات ملتے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے خدا کی ضرورت ہی ختم کر دی ہے، اور دوسری طرف ایک گروہ ہے جس کا ماننا ہے کہ سائنس جتنی آگے بڑھ رہی ہے خدا کا وجود اتنا ہی واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کسی ایک طرف جھکنا نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ تعصب کے بغیر عقل، سائنس اور قرآن کی روشنی میں اس سوال کا جائزہ لیں۔ اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سائنس نہ تو خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے اور نہ ہی اسے رد کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ دونوں کام اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، لیکن پھر یہ الجھن کیوں ہے؟ اگر سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو پھر بہت سے مشہور سائنسدان الحاد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو اپنے دلیل کی بنیاد سائنس پر ہی رکھتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ سائنس کے طریقہ کار اور اس کی حدود کو نہ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سائنس کا کام صرف طبعی یعنی فزیکل کائنات کا مطالعہ کرنا ہے۔ مطلب وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا کسی مشین سے ناپ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ سائنس کا پورا نظام مشاہدے، تجربے اور ثبوت پر کھڑا ہے، جبکہ خدا کا جو تصور ہے وہ ماورائے طبیعت یعنی میٹا فزیکل ہے۔ میٹا فزیکل سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اس مادی کائنات اور اس کے قوانین کا پابند نہیں، بلکہ ان سب کا بنانے والا ہے۔ تو سائنس کے آلات اسے ناپ ہی نہیں سکتے۔ تو گویا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص اوزار ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بہت جدید تھرمامیٹر سے کپڑے کی لمبائی ناپنے لگے اور کہے کہ چونکہ تھرمامیٹر کچھ نہیں بتا رہا اس لیے لمبائی کا وجود ہی نہیں ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ اوزار ہی غلط ہے۔ اچھا، سائنس کا اوزار کیسے کے سوال کا جواب دینے کے لیے بنا ہے۔ کیسے؟ مثلاً سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے یا دل کیسے دھڑکتا ہے، وہ پورا میکینزم سمجھا دے گی۔ لیکن سائنس کن سوالوں کا جواب نہیں دیتی۔ سائنس یہ نہیں بتاتی کہ بارش کیوں بنائی گئی یا یہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔ یہ سوالات فلسفہ، مذہب اور وحی کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہیں پر قرآن کا کردار سامنے آتا ہے نا۔ ہمارے ذرائع میں سورۃ الطول کی ایک آیت کا ذکر ہے۔ جی، آیت نمبر 35۔ وہ آیت ایک بہت ہی براہ راست اور عقلی سوال پوچھتی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ اور یہ آج بھی ایک لاجواب سوال ہے۔ سائنس اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا کائنات کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ایک آغاز تھا جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پہلے تو سائنسدان یہ مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، لیکن پھر شواہد ملنا شروع ہوئے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ بالکل، اور اگر یہ پھیل رہی ہے تو ماضی میں یہ بہت چھوٹی اور بہت زیادہ گرم اور کثیف ہوگی۔ تو ہم ایک ایسے نقطے پر پہنچتے ہیں جہاں وقت، مادہ اور توانائی سب کچھ وجود میں آیا۔ جی، جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وقت اور جگہ کا وہ تصور ہی نہیں تھا جسے ہم جانتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ذہن آ کر رک جاتا ہے۔ اگر ہر چیز اسی ایک لمحے میں بنی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال ہی عجیب سا لگتا ہے۔ یہ سوال غیر سائنسی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے کا تصور تو وقت کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہاں سائنس ایک دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، وہ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن اپنا سوال رکھتا ہے نا؟ جی، وہی سوال۔ کیا یہ کائنات بغیر کسی چیز کے خود بخود کچھ نہیں سے بن گئی؟ جو کہ عقل کے خلاف ہے۔ یا کیا کائنات نے خود کو بنایا؟ یہ تو اور بھی ناممکن ہے۔ بنانے کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو قرآن تیسری منطقی قانونیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ سب بنایا۔ تو سائنس کا کائنات کے آغاز کو مان لینا اور پھر اس پر خاموش ہو جانا کہ آغاز کس نے کیا، یہ خالق کا انکار تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، خاموشی انکار نہیں ہوتی۔ قرآن اسی نقطے کو واضح کرتا ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے، اللہ خالق کل شیء،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم الحاد کے ماخذ کی طرف آتے ہیں۔ اگر سائنس انکار نہیں کرتی تو پھر الحاد کہاں سے آیا؟ دیکھیں، الحاد براہ راست سائنس کا نتیجہ نہیں ہے، تو پھر یہ سائنسی نتائج کی ایک مخصوص فلسفیانہ تشریح کا نتیجہ ہے۔ جب کچھ لوگ سائنسی حقائق کو خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ سائنس نہیں رہتی، یہ ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی بن جاتی ہے۔ یعنی وہ سائنس کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جی اچھا، ایک اور بات جو ہمارے ذرائع میں ہے وہ یہ کہ قرآن اندھی تقلید کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جی بالکل، وہ دلیل مانگتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 111 ہے، کل ہاتو برہانکم، یعنی کہو، اپنی دلیل لاؤ۔ قرآن عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے، سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی تکبر سے بھی روکتا ہے۔ جی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارا علم مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں جو اکثر سننے میں آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ سوچ کے جو چیز سائنس ثابت نہ کر سکے وہ موجود نہیں۔ ہاں، یہ سوچ خود بہت غیر سائنسی ہے، کیسے؟ کیونکہ سائنس کی اپنی حدود ہے۔ بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن انہیں سائنسی آلات سے ناپا نہیں جا سکتا۔ مثلاً سب سے بڑی مثال تو عقل یعنی ریزن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موجود ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، صحیح، لیکن کیا کوئی ایسا آلہ ہے جو بتا سکے کہ کسی کے دماغ میں کتنے کلو گرام عقل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور شعور کا کیا، یعنی کانشیسنس؟ یہ جو میں کا احساس ہے، یہ تو سائنس کے لیے آج بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ وہ دماغی سرگرمی تو ناپ سکتے ہیں لیکن خود شعور کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح اخلاقیات ہیں، اچھائی اور برائی کا تصور۔ بالکل، کوئی لیبارٹری ٹیسٹ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا کیوں اچھا ہے۔ اور محبت، اس کے وجود سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جی، لیکن اسے کسی آلے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ میں ایک کانفرنس میں تھی جہاں ایک نیورو سائنس دان نے محبت کی کیمسٹری پر بڑی اچھی پریزنٹیشن دی۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ محبت کے دوران دماغ میں کون سے ہارمونز کام کرتے ہیں۔ آخر میں ایک شخص نے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ کو محبت ہوتی ہے؟ بڑا دلچسپ سوال تھا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، ترکیب جاننے سے کھانے کا ذائقہ ختم نہیں ہوتا۔ واہ، کیا بات ہے! تو سائنس ہمیں ترکیب بتا سکتی ہے لیکن ذائقے کا تجربہ ایک بالکل الگ حقیقت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں جی، تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ سائنس خدا کو رد نہیں کرتی کیونکہ خدا اس کی تحقیق کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ صحیح۔ سائنس کا کام یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن اور وحی ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں جن پر سائنس خاموش ہے، یعنی یہ کائنات کس نے بنائی اور کیوں بنائی۔ تو اس لحاظ سے سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ علم کے دو الگ الگ میدان ہیں، دونوں کی اپنی حدود ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک کے اوزار سے دوسرے کے سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مکمل اطمینان چاہتا ہے تو اسے سائنس اور قرآن دونوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر سمجھنا ہوگا۔ جی، جب دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر سمجھا جائے تو ان میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا، بلکہ ایک بہت خوبصورت ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ سائنس کائنات کی کاریگری دکھاتی ہے اور قرآن اس کاریگر کا تعارف کرواتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنے جاتے ہیں جو ہمارے ذرائع کے خیالات سے ہی ابھرتا ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر سائنس کائنات کے کیسے کو پرت در پرت کھول رہی ہے، فزکس کے قوانین سے لے کر حیاتیات کی پیچیدگیوں تک، تو کیا ہر نئی سائنسی دریافت اس عظیم و شان نظام کو بنانے والے کی ذہانت، اس کی قدرت اور اس کی فنکاری پر غور کرنے کی ایک نئی اور زیادہ گہری دعوت نہیں دیتی؟